اکثر مسلم گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کو قرآن کی کچھ صورتیں، خاص طور پہ وہ جنہیں 4 قل کہتے ہیں، وہ یاد کرائی جاتی ہیں۔ چاہے معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس حفظ کر لیتے ہیں۔ آج ہم انہی میں سے 2، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، ان کے پیچھے چھپی ایک کافی گہری اور سچ پوچھیں تو حیران کن کہانی میں تھوڑا اتریں گے۔ جی بالکل، اور یہ 2 صورتیں جو ہیں جنہیں اکٹھا معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی پناہ دینے والی۔ بالکل، پناہ دینے والی 2 صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور ان کا نزول جو ہے وہ ایک خاص پس منظر میں ہوا تھا۔ ایک ایسا وقت تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی آپ کہہ لیں پوشیدہ انداز میں غیر معمولی طریقے سے تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ اوہ! تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس واقعے کی تفصیلات دیکھیں، اس کے اس اسباب کیا تھے، اور پھر ان صورتوں کے نازل ہونے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے اسے سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آئیے اس کو کھولتے ہیں ذرا۔ مدینہ کی وہ گلیاں جو بظاہر پرامن تھی، وہاں ایسا کیا چل رہا تھا پس پردہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے یہ خاص آیات نازل کرنا پڑے؟ کہانی شروع ہوتی ہے مدینہ سے ہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جو ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات سے، ان کی طبیعت سے سب سے زیادہ واقف تھیں، انہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں کچھ غیر معمولی سی، کچھ الگ سی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیشہ بہت پرسکون، بہت شفیق، ہر کام میں بالکل مستعد رہتے تھے، وہ کچھ عرصے سے ایسے لگ رہے تھے جیسے جسمانی اور ذہنی طور پر تھکے ہوئے ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ رات کو نماز پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا جیسے بھول گئے ہوں کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، یا کبھی دن میں کسی کام کے بارے میں کہتے کہ میں نے یہ کر لیا ہے، حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں بظاہر، لیکن حضرت عائشہ پریشان تھیں۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت ظاہری طور پر مدینہ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، ان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا، ایک پرامن معاشرہ قائم ہو رہا تھا۔ جی، لیکن آپ دیکھیں، ہر بڑی تبدیلی جو ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ نظریاتی ہو، سماجی ہو، تو وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ مزاحمت بھی لاتی ہے۔ تو سطح کے نیچے کچھ گروہوں میں، خاص طور پر مدینہ کے یہودیوں کے کچھ قبائل تھے اور منافقین بھی تھے، ان کے دلوں میں اسلام کی کامیابی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے خلاف ایک حسد، ایک بغض وہ پنپ رہا تھا۔ اچھا۔ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ بھئی ہمارا اثر و رسوخ تب کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ حسد صرف دل کی بات نہیں رہا، مطلب روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے تھے کہ ارے اس شخص کی باتیں تو اب مدینہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی ہیں۔ جی جی، اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اور پھر آخر کار وہ ایک بہت ہی غلط قدم اٹھانے کی طرف چلے گئے۔ بالکل، انہوں نے پھر اس مقصد کے لیے ایک شخص تھا، لبید بن عاصم، اس سے رابطہ کیا۔ یہ قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھتا تھا، ایک یہودی تھا، اور یہ جانا جاتا تھا جادو ٹونے کے لیے، خاص طور پر گریں باندھ کر اثر کرنے میں اس کی آپ کہہ لیں مہارت تھی۔ تو ان حاسدین نے لبید کو باقاعدہ سونا دیا، بھاری معاوضہ دیا، اور دوسرے وعدے بھی کیے، اور شرط یہ رکھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا جادو کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے کام ٹھیک سے نہ کر پائیں یا ذہنی طور پر پریشان رہیں۔ اللہ اکبر! لبید نے حامی بھر لی، لیکن اس نے کہا کہ اس کام کے لیے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کی ہوئی کوئی چیز چاہیے۔ اچھا، کیا مانگا اس نے؟ اس نے مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کا ایک لچھا، اور جو کنگھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے اس کے کچھ ٹوٹے ہوئے دندانے، وہ اسے لا کر دیے جائیں۔ جب یہ چیزیں اس تک پہنچا دی گئیں تو اس نے ان بالوں کو اور کنگھی کے ٹکڑوں کو نر کھجور کا جو خشہ ہوتا ہے اس کے خشک غلاف میں لپیٹا، اور پھر اس پر بہت ہی منفی ارادوں کے ساتھ اس نے 11 گرائیں لگائیں، اور ہر گرہ لگاتے ہوئے وہ جادو کے منتر پھونکتا رہا۔ یہ ایک دم سوچا سمجھا، آپ کہیں کہ شیطانی عمل تھا۔ اور پھر اس کو چھپایا بھی ہوگا کہیں؟ جی، اور چھپانے کا طریقہ بھی دیکھیں کتنا شاطرانہ تھا۔ یہ جو گٹھری تیار ہوئی، اسے رات کے اندھیرے میں بڑی رازداری سے مدینہ سے باہر لے جایا گیا۔ وہاں ایک پرانا سا بالکل ویران کنواں تھا جسے بئر زروان کہتے تھے، کچھ روایات میں زی اروان بھی آیا ہے۔ اچھا۔ اس کنویں کا پانی استعمال میں نہیں تھا، رنگت بھی عجیب سی ہو گئی تھی،
اور وہ جگہ ایسی تھی کہ عام طور پر لوگ وہاں جاتے نہیں تھے۔ لبید نے اس گٹھری کو لیا اور کنویں کی تہہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا، اور اسے پورا یقین تھا کہ اب یہ راز کبھی نہیں کھلے گا اور اس کا اثر ہوتا رہے گا۔ اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو کیفیت تھی، بے چینی، طبیعت میں بھاری پن، بھول جانے والی کیفیت، وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ جی، جب کوئی ظاہری طبی وجہ سمجھ نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنا شروع کر دی، خاص رہنمائی مانگی، کثرت سے دعا فرماتے۔ پھر ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے اور مجھے خواب کے ذریعے میری اس تکلیف کی وجہ بھی بتا دی ہے اور اس کا حل بھی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بتایا کہ 2 فرشتے وہ انسانی شکل میں آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا، دوسرا پاؤں کی طرف۔ پھر ایک نے دوسرے سے پوچھا، ان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ لبید بن عاصم نے، جو بنو زریق کا یہودی ہے۔ پورا نام، پوری تفصیل۔ بالکل۔ پھر پوچھا، کس چیز میں کیا ہے جادو؟ تو بتایا، ایک کنگھی میں، سر کے کچھ بالوں میں اور نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ پھر سوال ہوا، اچھا وہ چیز اس وقت ہے کہاں؟ جواب ملا، زروان کے کنویں میں، ایک پتھر کے نیچے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست مدد تھی۔ مطلب جو سازش اندھیرے میں چھپائی گئی تھی، ایک ویران کنویں کی تہہ میں، اسے وحی کے ذریعے، خواب کے ذریعے بالکل کھول کر رکھ دیا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی انسانی تدبیر، کوئی چال اللہ کے علم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ بالکل۔ صبح جب ہوئی تو اس سارے انکشاف کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی انتقام کا جذبہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پرسکون، باوقار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کو کچھ اور صحابہ کے ساتھ اس کنویں کی طرف بھیجا، بیر زروان، اور جگہ بتا دی۔ اور جب صحابہ کرام وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی کنویں کا پانی ویسا ہی زردی مائل تھا جیسے خواب میں بتایا گیا تھا، جیسے اس میں مہندی گھلی ہو۔ انہوں نے پانی نکالا، تہہ میں وہ پتھر ہٹایا تو نیچے سے وہی غلاف میں لپٹی ہوئی گٹھڑی مل گئی۔ جی۔ وہ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھلوایا تو اس میں سے وہی کنگھی نکلی، بال نکلے اور اس غلاف پر 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اور اسی لمحے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ 2 صورتیں لے کر نازل ہوئے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اچھا، اسی وقت؟ جی، اسی موقع پر۔ اور آپ دیکھیں ان دونوں صورتوں کی ملا کر کل آیات کتنی ہیں؟ 11۔ 11، بالکل، اور 11 بھی 11 تھیں۔ بالکل 11 بھی 11 تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے، ایک گرہ خود بخود کھل جاتی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11ویں آیت مکمل کی تو وہ آخری گرہ بھی کھل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی طبیعت میں ایک سکون، ایک ہلکا پن محسوس کیا، جیسے کسی بوجھ سے، کسی جکڑ بندی سے آزاد ہو گئے ہوں۔ آپ بالکل ٹھیک ہو گئے، یعنی وہ جو کیفیت تھی وہ فوراً ختم ہو گئی۔ فوراً ختم ہو گئی۔ یہ گروہوں کی تعداد اور آیات کی تعداد میں جو مطابقت ہے، یہ بھی بڑی معنی خیز ہے۔ بہت زیادہ۔ اچھا، بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے جو جادو والی چیز تھی اور یہ سارا معاملہ، یہ لوگوں کے سامنے کھول کر کیوں نہیں رکھا تاکہ سب کو پتہ چلتا کہ یہ کس نے کیا ہے، اسے سزا ملتی؟ تو اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی رحمت کی دلیل ہے۔ بالکل بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جہاں تک میرا معاملہ ہے تو اللہ نے مجھے عافیت دے دی ہے، مجھے شفا دے دی ہے، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اسے لوگوں میں عام کر کے لوگوں میں مزید شر اور فساد پھیلاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت، اصل حکمت وہ ذاتی انتقام میں نہیں ہے، بلکہ امت کا جو وسیع تر مفاد ہے، معاشرے کا امن ہے، روحانی پاکیزگی ہے، اس کو ترجیح دینے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کس نے تکلیف پہنچائی، لیکن بدلہ لینے یا اسے رسوا کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک ممکنہ فتنے سے بچانا زیادہ ضروری سمجھا۔ یہ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان ہے۔ بے شک۔
تو اسی عظیم واقعے کے پس منظر میں یہ دو مبارک صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں، جو پھر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہر قسم کے شر سے پناہ مانگنے کا ایک جامع ذریعہ بن گئیں۔ جی، اب ذرا ان صورتوں کے پیغام پر بھی تھوڑا غور کر لیتے ہیں۔ پہلے سورت الفلق، قل اعوذ برب الفلق، کہو میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ پھر ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں یا والوں کے شر سے، یعنی جادو ٹونے کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہ صورت جو ہے، یہ بنیادی طور پر ہمیں جو بیرونی خطرات ہیں، ایکسٹرنل تھریٹس، ان سے اللہ کی پناہ میں آنا سکھاتی ہے۔ مخلوقات کا شر، رات کا اندھیرا، جادو اور حسد، ان سب سے پناہ۔ یہ گویا ایک حفاظتی ڈھال ہے، ایک شیلڈ۔ صحیح۔ اور دوسری صورت، سورۃ الناس۔ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، کہو میں انسانوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی۔ کس سے پناہ؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے اللہ کا ذکر سن کر۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں یعنی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنت والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یعنی یہ اندرونی خطرات کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ صورت خاص طور پر اندرونی خطرات، انٹرنل تھریٹس، یعنی شیطان کے یا شیطانی صفت انسانوں کے جو وسوسے ہیں، وسوسۃ الخناس، ان سے پناہ مانگنے پر زیادہ مرکوز ہے۔ یہ وہ وسوسے ہیں جو سیدھا دل پر حملہ کرتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں، خوف، مایوسی، تکبر، حسد، دوسرے برے خیالات۔ تو یہ صورت گویا دل کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے، ایک فورٹریس۔ اور یہ جو اللہ کی 3 صفات کا ذکر ہے شروع میں، رب، ملک، الہ، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، جب انسان کہتا ہے رب الناس، انسانوں کا پالنے والا، مالک، ملک الناس، انسانوں کا حقیقی بادشاہ، حاکم، الہ الناس، انسانوں کا واحد حقیقی معبود، تو وہ بے وقت اللہ کی 3 حیثیتوں سے اس کی پناہ مانگ رہا ہے۔ وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں مکمل طور پر محتاج ہوں، اور تو ہی میرا پالنے والا، میرا بادشاہ اور میرا معبود ہے۔ جی، یہ جو اقرار ہے، یہ شعور، یہ دل کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ شیطان کا وسوسہ جو اصل میں کمزوری اور غفلت میں ہی حملہ کرتا ہے، وہ اپنی طاقت کھو دیتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الخناس کا مطلب ہی یہی ہے، پیچھے ہٹ جانے والا، چھپ جانے والا۔ تو اس ساری گفتگو کا، اس پوری کہانی کا آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ مطلب یہ صرف ایک ماضی کا قصہ تو نہیں ہے نا؟ وہ حسد، وہ جلن، وہ منفی جذبات جو لبید بن عاصم کے یا اسے اکسانے والوں کے دلوں میں تھے، کیا وہ آج ختم ہو گئے؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ یقیناً نہیں، بالکل ختم نہیں ہوئے۔ آج بھی حسد موجود ہے، شاید اس کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ آج بھی لوگوں کے دلوں میں دوسروں کی کامیابیاں دیکھ کر، ان کی خوشیاں دیکھ کر بغض پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی منفی خیالات، وسوسے ہمارے دلوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں ہر وقت دوسروں کی زندگیوں کا ایک آئیڈیل ورژن نظر آتا ہے، یہ موازنہ، یہ حسد کو اور ہوا دیتا ہے۔ صحیح کہا۔ اسی لیے یہ دونوں صورتیں المعوذتین، یہ آج بھی اتنی ہی اہم ہیں، اتنی ہی متعلقہ ہیں جتنی یہ 1400 سال پہلے تھیں۔ تو یہ صرف الفاظ نہیں ہیں کہ بس ہم یاد کر لیں اور پڑھ لیں؟ بالکل نہیں، یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک روحانی ہتھیار ہیں، ایک پناہ گاہ ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ نظر نہ آنے والے جو بیرونی خطرات ہیں، حسد ہو، نظر بد ہو یا ممکنہ کوئی جادوئی اثرات ہوں، اور ہمارے اپنے اندر جو منفی وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان سب سے بچنے کا سب سے مؤثر، سب سے یقینی طریقہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ ان کی تلاوت کرنا اور خاص طور پر ان کے معنی اور پس منظر کو سمجھتے ہوئے پڑھنا، یہ ہمیں اللہ کی حفاظت میں لے آتا ہے اور اللہ پر ہمارے توکل کو، ہمارے یقین کو مضبوط کرتا ہے۔
تو آج ہم نے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کے نزول کے پیچھے کی یہ کہانی سنی۔ ایک نبی کی آزمائش کا ذکر تھا، حسد کی تباہ کاری کا بیان تھا، اللہ کی غیبی مدد کا مشاہدہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال رحمت اور شفقت کی ایک جھلک تھی، اور ان مبارک آیات کی جو حفاظتی طاقت ہے اس کا ادراک ہوا۔ جی، اور یہ واقعہ اور یہ صورتیں ہمیں بار بار یاد دلاتی ہیں کہ قرآن کو صرف پڑھنا یا صرف حفظ کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی کو سمجھنا، اس کے نزول کے پس منظر کو جاننا، اس میں جو حکمت پوشیدہ ہے اسے سمجھنا ہمارے ایمان کو اصل میں گہرائی بخشتا ہے۔ یہ سمجھ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر قسم کے شر سے، چاہے وہ باہر کا ہو یا اندر کا، حقیقی اور مکمل پناہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ اور آخر میں شاید ایک سوچ جس پر ہم سب غور کر سکتے ہیں، اب جب کہ ہم یہ جان گئے ہیں کہ یہ صورتیں خاص طور پر حسد، جادو ٹونے اور دلوں میں ڈالے جانے والے شیطانی وسوسوں جیسے کتنے سنگین خطرات کے جواب میں نازل ہوئی تھیں، تو کیا اس علم سے ان صورتوں کو پڑھتے وقت، ان کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے وقت، ہمارے اپنے انداز میں، ہماری کیفیت میں، ہمارے یقین میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے؟